बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मज़म्मतों का सीज़न है और परिंदों की उड़ान जारी, जिसकी झलकियाँ प्रोग्राम के इब्तदाई में देख चुके। इस सब के अलावा डॉक्टर मोहम्मद अमजद जो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पार्टी को खैराबाद कह गए और 9 जनूबी पंजाब के साबिका टिकट होल्डर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये जो सीज़न है मज़म्मत का और परिंदों की उड़ान का, इससे क्या दबाव आएगा तहरीक इंसाफ के ऊपर, इससे क्या फ़ायदा होगा मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन अब तक छोड़ चुका है, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदार क़यादत 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत कर रही है। सबसे बड़ा सबूत सदर ममलिकत हैं, जिन्होंने आज हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को खुलकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए और उन अफराद जो कि इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे चुके जो कल भी हमने नशर की। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब ख़ुद जो कि सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो खुल के मज़म्मत नहीं कर रहे, बल्कि अभी भी इफ्स एंड बट्स की बात करें। DWTV को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। अभी तक उनके यहाँ से खुलकर इस वाक़े की मज़म्मत हमें देखने को नहीं मिली। फिर ज़मान पाक का मामला था, उस पर भी अंदर खबर आपको देंगे। वहाँ हालात अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, ट्रैफिक बंद है, रश जो था वो टूट चुका है। साबिक़ गवर्नर है पंजाब के चौधरी मोहम्मद सरवर औक़ाफ़ अली के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक अब उनसे हमने आज रब्ता कर रखा है। इंसाफ के जी रहनुमा थे ना, हाँ, माजी में तहरीक इंसाफ के गवर्नर पंजाब थे। जी हाँ, जी हाँ, बड़े करीब थे इमरान खान साहब। तो वो इन दिनों वो भी आहुए बेताब हैं, मेल मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। उनका भी कोई अहदाफ नज़र आते हैं, मिशन दिखाई देते हैं। उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे रब्ता तो उनसे हम बात करते हैं। और फिर अल-क़ादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब ने जवाब नैब को जमा कराया, पेश नहीं हुए और उन्होंने अपनी शेविंग किट जो रह गई थी पुलिस लाइन्स में, वो लिख कर कहा कि ये मुझे वापस मेरे पते पे भिजवा दें। मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा कर दिया गया जी, बिला तजवीज़ आपकी थी। जी, तजवीज़ आपकी थी, तो वो कहा था सिराजुल हक साहब दर इंसाफ पर दस्तक दें। उन्होंने फिर दरख्वास्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत की मंजूर हो गई, अब वो रहा हो जाएंगे। देखें, ये जो PTI के लोग PTI को छोड़ रहे हैं ना, एक बड़ा नुकसान हो रहा है PTI का। इनमें से अक्सर जो हैं वो अच्छे सियासी वर्कर हैं, उन्होंने जुड़े हुए थे कई बरसों से इमरान खान साहब के साथ। और अगर अच्छे सियासी वर्कर जो हैं वो सियासत को खैरबाद कहते हैं तो सियासत का भी नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान, इन लोगों को चाहिए था वो इमरान खान साहब से मिलते, अपना नुक्ता नज़र उनके सामने पेश करते, या भी इमरान खान साहब को चाहिए कि इन लोगों को बुलाएं और अपनी पार्टी जो है उसके अंदर ख़ुद अपनी सफ़ें टटोलें। और जिन लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको ताउन करना चाहिए तफ्तीशी अदारों के साथ, और जिन लोगों की निशानदेही होती है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको इसमें पेशकदमी करनी चाहिए। तो मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठना, अगर मगर करना, ये एज पेज से काम लेना, ये कोई लीडरशिप जो है ना उसका खासा नहीं है। लीडरशिप जो है वो मुश्किलात का सामना भी करती है, नहीं रास्ता भी निकालती है। हालात वाक़यात की संगीनी का अंदाज़ा भी तो लगाया जाता है ना। उस हिसाब से अपना जो सियासी बयानी है उसको असर नौ तरतीब देना भी सियासतदानों का काम है। को हर दरमी पे खड़ा होना, बार बार ये अर्ज़ कर चुके। देखिए, सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी तहरीक थी, तहरीक खाकसार। जी, अल्लामा अनतुल्लाह मशरकी उसकी क़यादत कर रहे। क्या अरूज था उनका, क्या नज़्म, क्या ज़ब्त था उनका। और 1940 में, यानी जो मार्च 1940 में उन्होंने कानून को वायलेट किया, जुलूस निकाला, पुलिस के साथ झड़पें हुई, उसमें कितने लोग मारे गए, और फिर उसके बाद वो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई उस उठ नहीं सकी। इतनी बड़ी तहरीक, नज़्म ज़ब्त जो था उसका मिसाली था, मगर अपने लीडर के एक गलत फ़ैसले की वजह से वो तारीख़ के सफ़ात में सिमट कर रह गई। तो ये जो पॉपुलर लीडरशिप होती है ना, उसको उसकी पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी पड़ती है।
اور بعض اوقات یہ زوم جو ہوتا ہے وہ زوم لے بیٹھتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر بنے اور اپنی جو غلطی ہے اس کا اعتراف کر لے. جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں ان سے الگ ہو جائیں, ان کو قانون اپنا راستہ لے. جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, سینیٹر, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, یعنی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. نہیں, یہ بات آپ کی درست, یہ بیان انہوں نے دیا, بعد میں اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آ کے انہوں نے ایک تھریڈ لکھا, یعنی تفصیلی نوٹ لکھا, اس میں انہوں نے اس کی کسی حد تک تردید کی. بہرحال میں نے چونکہ چودھری سرور صاحب کو ذکر خیر کیا تھا, میں انہیں کو ڈھونڈ رہا تھا, مل گئے ہیں, تو پہلے ذرا ان سے بات کر لینا, پھر یہ ذرا پرندوں کی اڑان اور جو مذمت کا سیزن اور صدر مملکت کہہ رہے ہیں اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو صاحب آپ کی جو پرانی پارٹی ہے اور آپ کے پرانے لیڈر جو ہیں اس وقت بڑی آزمائش میں ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ مشاورت سے کام لیتے تو 10 سال ان کا اقتدار باقی رہتا. تو کیا وجہ ہوئی ہے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, آپ تو پارٹی کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں, یہ کون ایسے عناصر تھے اور انہوں نے کیسے یہ کام کر دیا؟ دیکھیں شامی صاحب, بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یا پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے, یہ بطور ایک سیاسی کارکن یہ چیز جو ہے یہ آج سے 1.5 سال پہلے میں پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے گوش گزار کرتا تھا. ہیلو, جی بالکل سن رہے ہیں, ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں, بالکل کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ایسے ملیٹنٹ عناصر وہاں موجود ہیں, جنگجو؟ نہیں, یہ مجھے یقین تھا کہ جس حالات میں پارٹی گئی ہے, دیکھیں آپ پوری دنیا کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو پیپل پارٹی کے ساتھ اعلان جنگ ہے, آپ کا اس وقت عدلیہ کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے, پھر آپ دنیا کے جو دوسرے ممالک جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو ہیں رکھنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. پھر پیپلز پارٹی ہے, پھر مولانا فضل الرحمان ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن شروع کر دی ہے, اور یہ ساری کنفرنٹیشن چلتی تھی. لیکن جب جنہوں نے فوجی قیادت کے ساتھ بھی, وہ تو بعد میں کھل کے, میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ نہیں یہاں ہم نے محاذ نہیں کھولا. تو اس کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ باپ والے, یہ ایم کیو ایم والے, یہ کاف والے جو ہیں یہ تو کسی وقت بھی اڈاری مار سکتے تھے, لیکن وہ ان کو اڈاری مارنے سے روکتے تھے. تو کوئی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ باپ ہو یا ایم کیو ایم یا دیگر جو اتحادی تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس وقت؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کا پریشر ضرور تھا کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. تو لیکن یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل ہونے کے بعد پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, کیونکہ جو ایم این اے تھے ہمارے ان میں بھی بے پہچانی پائی جاتی تھی, جو ہمارے کارکن تھے ان میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی. اور میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی فیڈرل منسٹر پنجاب کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا. اگر یہ مشاورت کا عمل ہوتا تو پھر یہ بزدار صاحب کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی. مشاورت کی آپ بات کریں کس سے؟ مشاورت کیا اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی یا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی معاملات کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل مشاورت نہیں ہونی چاہیے. مشاورت ہوتی ہے پارٹی کے ورکر سے, مشاورت ایم پی اے سے, اپنے منسٹر سے. مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا جو کیس ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا, القادر ٹرسٹ والا.
جی اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات کور کمیٹی میں آتی، اگر یہ بات فیڈرل کیبنٹ میں آتی کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ 190 ملین پاؤنڈ کا حکومت برطانیہ نے این سی اے کے ذریعے ریکور کر کے وہ پاکستان کی حکومت کو دیا ہے، کیا ہم یہ پیسہ جو ہے یہ جو بزنس مین ہے اس کو واپس دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک بھی جو رائٹ مائنڈڈ پرسن ہے، جس کو تھوڑا بھی قانون کا علم ہے، وہ یہ نہ کرنے دیتا۔ دیکھیں جو صاحب یہ کابینہ میں تو آئی نا، کابینہ میں تو یہ زیر بحث آیا اور فیصلہ کابینہ نے کیا پھر۔ نہ پلیز اس میں کابینہ میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے ڈاکومنٹ، یہ بالکل اس میں کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی، انہوں نے سیلڈ دستخط کیے ہیں۔ میرا خیال یہ بات ضروری ہے سمجھنی کہ ان کے بالکل ان کے علم میں نہیں تھا، ہمارے علم میں یہ 2-3 مہینے کے بعد آئی کہ یہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اس کی تکلیف سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ 2002 میں جب یہ قانون بنا تھا تو اس وقت میں برٹش پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور ہمارا قانون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لندن جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے لیے اور کرپٹ حکمرانوں کے لیے سیف ہیون ہے، اور وہ اپنا پیسہ وہاں سے لوٹتے ہیں، یہاں جمع کر دیتے ہیں، ان کو پوچھتا نہیں۔ تو اس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی کہ اگر ایسا پیسہ ہو، ڈرٹی منی ہو، تو اس کو ریکور کر کے وہ ہم ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا نا، وہ معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے آج جواب بھی دے دیا۔ ذرا میں سیاسی موضوع پہ واپس آتا ہوں، آپ کا وقت کیونکہ قیمتی، آپ نے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے، غالباً چوہے صاحب کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جو اڑنے والے پرندے ہیں تحریک انصاف سے جو خیر آباد کہہ رہے ہیں، یہ کیا آپ کے ہاں ڈیرے ڈالیں گے یا ترین صاحب ان کو چکنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تو اس بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، میرا تو ابھی تک کسی کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو پرندے ہیں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو، پارٹیوں کی ہو، پارٹیوں کرنسی ہو، تو پھر جو ہے الیکٹیبل کی پوزیشن کم ہو ہے۔ میرا تو خیال تھا شاید اڑنے والے جو پنچھی ہیں ان کو محفوظ پناہ گاہ سرور صاحب دیں گے یا جہانگیر ترین صاحب دیں گے، کیونکہ ایک زمانے میں ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوتا تھا پنچھیوں کی آمد و رفت کے لیے بھلے وقتوں میں۔ اب تو سرور صاحب تو قاف لیگ کے ساتھ وابستہ ہو چکے، اور ترین صاحب ابھی الگ ہے ساری صورتحال، آزادانہ صورتحال میں ہی اڑے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں یا ایک اجتماعی طور پر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو پرندے ہیں یہ سیاست سے الگ تو نہیں رہ سکتے نا۔ نہیں، سیاست تو کرنی ہوگی، سیاست تو انہیں کرنی ہے۔ آصف بھائی، یہ چند ایک دوستوں نے سیاستدانوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں نا، تنگ آگے ہوں گے صورتحال سے، لیکن کب تک؟ لیکن یہ ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ حالات پر غور کریں، اور ان کو اپنی کپتانی جو ہے اس پہ بڑا ناز رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں بر وقت فیصلے کر سکتے ہیں، حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر تو انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، زبردست، بلکہ وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی لگتا تھا اب یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک مدبر کے طور پر اور ایک دور اندیش سیاست دان کے طور پر جو اب ان کو امتحان درپیش ہے، اس میں بھی ان کو کچھ سرخرو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو اپنا بیانیہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی حکمت عملی بھی نئی وضع کرنی پڑے گی۔ یہ صرف اپنے اس سے کام نہیں چلے گا، چونکہ چنانچہ سے اگرچہ مگرچہ سے۔ زمان پاک کی صورتحال میں نے چونکہ ابتدائی میں کئی جو سب باتیں ان سے بات بھی کر ایسا پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، آ گئے لائن پہ۔ جو سب آپ سے جہاں بات کٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ عمران خان صاحب اس سب کے باوجود کہ لوگ انہیں چھوڑ بھی رہے ہیں اور سینئر قیادت ان کی مذمت کر رہی ہے، ثبوت میں نے دیا کہ صدر مملکت کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرنی چاہیے اس واقعے کی، وہ کیوں نہیں کر رہے سر؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا مشورہ نہیں مانتے، ان کو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مذمت اکیلی مذمت سے کام نہیں چلے گا، اچھا جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پارٹی سے نکال لیں، اسے جو ہے فرق کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ دیکھیں، اگر میرا کوئی ورکر جو ہے کوئی غیر قانونی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے
तो सबसे पहले बरतानिया में, दुनिया में, यूरोपियन डेमोक्रेसी में, जिसका अक्सर खान साहब जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले पार्टी उनका खिलाफ एक्शन लेती है, कानून बाद में हरकत में आता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेना चाहिए, लेकिन उसकी पार्टी को एक्शन लेना इसलिए मुश्किल है कि इस राह पे तो उन्होंने डाला है, इसको उनके खिलाफ खड़ा किया है, खिलाफ नफरत पैदा की है, की वजह से उन्होंने ये काम किया है। और इसी तरीके से बरतानिया से भी खबरें आ रही हैं। ये 66 थे अरकान कांग्रेस जिन्होंने तो, ये उनको एंथनी ब्लिंकन को खत लिखा है अब वहाँ तो ये दस्तखतों के साथ, और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है काम जो है उस पे उनमें से फाल लोग इसमें पेश है, इसमें तो है, यानी इसमें देखें ना, वहाँ तो ये इशू बन रहा है, वो आज़ादी का इशू बन रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स का इशू बन रहा है, बात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब की जा रही हैं पाकिस्तान। ये वो अपने उस नुक्ते में बयान भी करें, लेकिन इसके साथ दो नुक्ते और भी हैं। यानी एक ज़माने में इमरान खान साहब पीटीआई की जो कैंपेन थी उसमें हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, साइफ़र अमेरिका के जो इस सिलसिले में किरदार था उसको वो हाईलाइट करते रहे, और जब अब ख़ुद पे उस्ताद आन पहुंची तो लॉबिंग फर्म या जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसको यूज़ करते हुए तो उन्होंने कांग्रेसमैन तक अप्रोच किया, उनसे स्टेटमेंट्स लिए, और अब एंटनी ब्लिंकन साहब के नाम ये ख़त भी लिखवाया। तो अगर उस मामले में वो फ़हम फरासत का मुजाहरा करते हुए, यानी एक ज़माने में अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं और दूसरे ज़माने में अमेरिकी स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है, अगर वहाँ ये रद्दोबदल आ सकता है अपनी पॉलिसी में, तो यहाँ जो मुल्क का रियासत का मसला है 9 मई का, उस पर मजम्मत क्यों नहीं करते? मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी है, मकबूलियत उनकी है, लोग उन्हें चाहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये जो दो मुख्तलिफ पैराएँ हैं, जो तजादात हैं पॉलिसी चेंज करने में, यहाँ क्यों नहीं करते? ये जो अना है ना, अना, वो क्या कहा ये गाना ने, खुदी का नशा चढ़ा, ये गाना चंगेजी, हाँ जी, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। हाय हाय, क्या बात, क्या कहने। तो जो अना है क्या हस्बे हाल है, चाहे इधर हो या उधर हो, किसी की भी हो, उसको लगाम देना जरूरी है। तो बड़े लीडर का इम्तिहान होता है ये, और बड़े लीडर वो होते हैं जो ये नहीं है जो वो जज्बात से नहीं खेलते, वो नारों का शिकार नहीं होते, वो अहदाफ पे नज़र रखते हैं और अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं, तरबियत करते हैं अपने कारकुनों की, उनकी सरजनश करते हैं, उनको उनके कान पकड़ते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते नहीं हैं। तो ये बड़ा इम्तिहान है, और अगर वो इस इम्तिहान में नाकाम होंगे तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो बार बार ये अर्ज करता हूँ, हाँ जी, ये मकबूलियत जो है कि ये लोहे की तरह नहीं होती, ये बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाती है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको नतीजा खेज बनाना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यही तो फहम फरासत है कि इसको ज़ाया ना होने दें। क्यों उड़ रहे हैं लोग? तो ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई कि लोग उड़ रहे हैं? हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, इतनी उन्होंने कहा ऐसा हो कोई नामाबर जो बात हमारी सुन सके, हाँ, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। चलिए एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं ज़मान पाक की जो सूरत हाल माजी करीब में रही और आजकल में जो रही, उसके हवाले से थोड़ी सी अंदर की खबर भी आपको देते हैं, और फिर कुछ उम्मीद और कोशिश करते हैं अपने तज्ज़िये के ज़रिए कि मामला आगे बढ़े, कोई मामला फहमी हो सके। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मौजूदा सूरत हाल की, जहाँ मजम्मत हो रही है और कुछ रहनुमा पीटीआई छोड़ रहे हैं। गवर्नर सरवर साहब साबिक हमारे साथ मुखातिब थे, उन्होंने वजूहात का जिक्र भी किया। तो अब ज़मान पाक का किस्सा भी आपको सुना देते हैं, और साथ ये कि सर एक बात तो तय हो गई है, जो 9 मई का सान्या है उस पर रियासत तो आप पीछे हटने की नहीं है, ये तयशुदा है। ये वजह है कि आज जो निगरान चीफ मिनिस्टर ने जो मीटिंग्स ली हैं वहाँ पर तय मालूम ये हुआ, जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी है, कि 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जो 9 मई के वाक़यात मुलव्विस लोग थे उनका सियासी क़यादत के साथ जो राब्ता था उसके एविडेंस भी वहाँ पेश किए गए हैं। और उम्मीद है कि ये अदालतों में या आगे सिलसिला बढ़ेगा तो वहाँ भी ये पेश किए जाएंगे। तो इससे तो पीछे हटना नहीं है। रह गई बात ज़मान पार्क वाली, कल खान साहब कह रहे थे, शायद मेरा आखिरी ट्वीट हो, पुलिस भी वहाँ पहुँची, तराफ से जो सड़क है ठंडी सड़क की जानिब जाती है मॉर रोड से, उसको बंद कर दिया गया है। 2 चीज़ें वहाँ हुई हैं सर। एक तो 8 मुश्तबा
اشخاص جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے وہاں پر، اور خان صاحب نے یہ کیا کہ کھول دیا گھر کو کہ میڈیا بھی آ جائے دیکھ لیں یہاں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو سیکیورٹی کے سینئر آفیشلز ہیں اور خان صاحب کے ذمہ داران ان کے بیچ رات گئے بات چیت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پہ افراتفری ہڑبونگ نہیں تھی اور بالکل وہ رستہ کلیئر ہے، پولیس دونوں جانب کھڑی ہے، تو اب وہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ جو ایک میلے کا سا سما ہوا کرتا تھا یا افراتفری تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر پولیس چاہے تو جا کے ان کو وارنٹ دکھا سکتی ہے۔ اچھا کیا جب انہوں نے اس کو کھول دیا، کبھی آئیے تلاشی لے لیجئے، اگر کوئی شخص موجود ہے تو اس کو گرفتار کر لیجئے۔ تو یہ ایک دیکھیے قانون جو ہے وہ نافذ کرنے والوں سے جو تعاون کرنا ہے وہ ایک اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ کیوں یعنی یہ کس طریقے سے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی جنگجو تنظیمیں تو نہیں ہوتی نا، ان کو تو قانون کے اور قاعدے کے اندر رہ کر، ضابطے کے اندر رہ کر ریزسٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا سب کانٹیننٹ جو ہے نا، اس میں تو جو تحریک چلی آزادی کی، جب گاندھی جی نے اسے شروع کیا ہے، اس کا نام ہی تحریک عدم تشدد تھا۔ عدم تشدد، بالکل، یعنی آپ تشدد نہیں کریں گے، تشدد برداشت کریں گے۔ غالباً اہنسا کہا گیا اسے شاید وہ تو مطلب ہندی میں تحریک عدم تشدد، آپ تشدد برداشت کریں گے، اور پھر جب اس کا ری ایکشن پیدا ہوگا، ظلم کے خلاف جو مزاحمت پیدا ہوگی، اس سے اپنا راستہ کشادہ کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب وہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں انہوں نے آج نیب کو جواب جمع کرایا ہے، الزامات کو انہوں نے رد کیا ہے، لیکن دلچسپ معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ پولیس لائن میں میری شیونگ کٹ اور کچھ کپڑوں کا معاملہ رہ گیا تو واپس کر دیں۔ تو عامر سعید عباسی صاحب کو ہم نے رابطے کے نمائندے خصوصی عامر پیش ہونا تھا، نہیں ہوئے، جواب دیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ کیا الزامات کو ڈینائی کرنے کے علاوہ کوئی جواب بھی دے رہے ہیں کسی اس سوال کا جو نیب نے پوچھا ہے؟ دیکھیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو نیب کا نوٹس تھا اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے اس میں مختلف ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی، ساتھ میں اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف نیب کی جو ترامیم جنہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ این آر او تھا اور جس میں ریلیکس کیا گیا نیب ترامیم کو، نہ صرف ان کا سہارا لیا، اچھا، بلکہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الیگیشنز نہیں ہے اور تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی سرکاری اداروں کے پاس ہے، لہٰذا ان کو بلانے کا جو نیب کا یہ نوٹس تھا یہ بلا جواز تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جب دوران حراست انکوائری رپورٹ دی گئی تھی تو وہ بھی میری پولیس لائنز میں ہی رہ گئی، میں نہیں دے سکا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری شیونگ کٹ اور کپڑے جو تھے وہ بھی نیب کے پاس ہیں، پہلے وہ حوالے کریں گے تو پھر میں ان الزامات کا جواب دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے 3 صفحات پر مشتمل جو جواب لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نیب کی جو نیا قانون اس وقت رائج ہے جو نیب ترمیم کے بعد، چلیے اس کے بعد تو جب عامر یہ جب قانون بن چکا تو پھر تو وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اب نیب کیسے پروسیڈ کرے گی، اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا؟ دیکھیے شامی صاحب، نیب کا کیس نیب کے مطابق تو بہت سٹرونگ کیس ہے، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ کیا اس کے بعد وہ چالان پیش کر دیں گے یا ابھی مزید کو مرحلے باقی ہوں گے؟ نہیں، یہ فائنل سٹیج ہے، انویسٹیگیشن سٹیج ہے۔ اس میں نیب یہ چاہتا ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان سے ان تمام کیس سے ریلیٹڈ جو ریکارڈ ہے، وہ بیانات ہے ان کے، وہ ریکارڈ کریں، اور اس کے بعد وہ ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا۔ جو چالان آپ نے بالکل فرمایا، اگر گرفتاری ممکن نہیں ہوتی تو اس کے پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے اس میں نیب کے پاس آپشن یہ موجود ہے گرفتاری کی کوشش، وہ کیونکہ وارنٹ پہلے سے جاری ہیں اور صرف ضمانت ہے عبوری عمران خان کے پاس، وہ مستقل نہیں ہوئی، اور اس کے عدالت نے اپنے حکم میں یہ کہا تھا کہ وہ شامل تفتیش ہوں عمران خان، لہذا اگر عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو نیب کا بہرحال ایک سٹرونگ کیس ہوگا کہ وہ عمران خان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اسی لیے گرفتار کرنا چاہتے تھے کہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کو اور شامل نہیں ہو رہے، لہذا نیب کا کیس سٹرونگ ہوتا جائے گا ان کی غیر موجودگی میں۔ عامر دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ساری دستاویزات موجود ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو رقم آئی ہے کیسے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اور جو زمین ہے القادر ٹرسٹ کی وہ کیسے، اس کا کیا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، تو آپ اس میں سے وہ کافی بات نہیں ہے ان کا جواب جو ہے؟ دیکھیے
عمران خان صاحب نے کسی بھی لیول کے اوپر ان اسپیسیفک سوالوں کے جواب نہیں دیے جو نیب ان سے کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں ریکارڈ پر تو ضرور ہیں، لیکن نیب کا یہ موقف ہے کہ ہم انہیں کنفرنٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ کل اگر ہم ریفرنس دائر کرتے ہیں تو ان کا کہیں یہ موقف نہ آئے کہ ہمیں سنا نہیں گیا یا ہمیں میرے جواب نہیں دیا گیا، میرے جو الزامات تھے ان کا مجھے کنفرنٹ نہیں کروایا گیا. اسی مقصد کے لیے یہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے کہ آپ ملزم کو اس کو مکمل موقع دیں کہ وہ ان الزامات کے جواب دیں. لیکن ابھی وقت لگے گا اس میں. جی ایگزیکٹلی، ابھی اس میں وقت لگے گا. خان صاحب کے جو آج کا جواب ہے اس کا کرکس یہی لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی عدالت میں ہی لے کے جائیں گے، اس کال اپ نوٹس کو بھی اور اس انویسٹیگیشن کو بھی. دیکھیں نا عامر، اس میں سادہ سی بات ایک یہ بھی ہے نا کہ کل کو اگر عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا جاتا تو وہ کہیں گے میں نے تو جواب دے دیا تھا نوٹس کا، اور ٹھیک ہے ریٹن وہ جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں نیب کی، نہ صرف دائرہ اختیار کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ اس میں جو نیب ترامیم ہو گئی تھی اس کے بعد جو کابینہ کے فیصلے تھے ان تمام فیصلوں کو اور پھر دیکھیں نا اس سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا لائٹر نوٹ میں کابینہ کا فیصلہ ہے اور نیب جو ہے کابینہ کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتی. یہی بات ہے. ایگزیکٹلی سر، بالکل یہی موقف ہے ان کا. اور جو وقت کم ہے، لیکن بات یہ ہے شامی صاحب اب یہ جو ہمارا قانونی نظام ہے اور عدالتی نظام ہے اس میں جو کچھ بھی رکھنے موجود ہیں اس سے تو استفادہ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے تو خان صاحب بھی کریں گے. بالکل کریں، لیکن میں لائٹر نوٹ پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اس کیس کو آگے پروسیڈ کرنے کی بجائے وہ یہ پلی کریں کہ جناب یہ شیونگ کٹ میری نہیں دی اور کپڑوں کٹ جو ہے وہ واپس نہیں کی، اور عدالت اس کو ٹیک اپ کرے کہ جناب یہ پہلے تو جو یعنی کسی دوسرے کی دے دی، اس میں سے صابن اڑا لیا، ہو سکتا ہے نہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. پہلے تو ہے ان کی شیونگ کٹ کی بازیابی ان کے گھر تک پہنچانا، اور اگر پہنچ گئی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریزر یا جو فوم ہے یا کوئی اور شاید جو مسنگ ہے، لمبی سیریز ہو سکتی ہے. چوری ککھ دی بھی تے چوری لکھ دی بھی، چوری ککھ دی بھی تے چوری لکھ دی بھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بحث یا ڈیبیٹ آل ٹوگیدر ادھر بھی جا سکتی ہے. اگر ان کی شیونگ کریم یہ سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ بڑے خواہشوار قسم کی شخصیت اڑا لیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ بھی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں. ریفرنس دائر نیب کے اوپر. بالکل عامر، بہت شکریہ. اچھا سر، یہ دیکھیے پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹ اور ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح ہوا ہے. یہ بڑی 100 میگا واٹ بجلی بڑی خوشائند خبر ہے گوادر کو ملے گی فائنلی کسی طریقے سے. لگتا ہے کہ گوادر جو ہے اس میں ہدایت الرحمان صاحب کا بھی ماشاءاللہ یہ ضمانت ہو گئی. 2 سے 3 علاقے ایسے ہیں پاک ایران بارڈر پر جہاں پر بارڈر کراسنگ کے اوپر تجارت بھی شروع ہو جائے گی. بارڈر کراسنگ پر مارکیٹس بنی ہیں. میں نے ایک زمانے میں اس کا دورہ بھی کیا تھا بحیثیت صحافی، اور بڑا امکان ہے وہاں پہ 2 طرفہ تجارت کا اور تعلقات کو مزید بڑھاوا دینے کا. تو ایک جو مارکیٹ تھی اس علاقے میں، اس کا دونوں رہنماؤں نے افتتاح کیا، جناب ایرانی صدر نے ابراہیم رئیسی نے اور جناب شہباز شریف صاحب نے، ساتھ وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور بلکہ انہوں نے ایرانی صدر کو دعوت بھی دی دورے کی جو انہوں نے قبول بھی کر لی. اور ساتھ وہ 100 میگا واٹ جو ہے نا بجلی وہ ایران کو ملے گی. تو گوادر میں کوئی صنعتی تجارتی سرگرمیاں شروع ہوں گی. ابھی تو جو یعنی توقع تھی اس کے مطابق تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی نا، آبادی نہیں ہو سکی. اب ایئرپورٹ بھی تعمیر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ایئرپورٹ ہے گوادر میں. ایئرپورٹ ہے گوادر. ایئرپورٹ تو چائنیز بنا رہے تھے نا ہے، لیکن اس طرح سے کمرشلی اتنا آپریٹو اب جسے کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ انڈسٹری چلے گی، کام بنے گا، لوگ آئیں گے، آمد و رفت شروع ہوگی، ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اور پھر مولانا کا جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ جو اہلیان گوادر ہیں ان کو پانی نہیں ملتا. گوادر جو ہے ایک نیا دبئی آباد ہو سکتا ہے، ایک پاکستان کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے بڑی امید کی کرن ہے. اسی صورت میں نا جب پہلے وہاں جو شہری موجود ہیں ان کے مسائل حل کریں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ سیکیورٹی کو میک شور کریں، اور تیسرا پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام ہوگا تو سرمایہ دار آئیں گے نا. ایسے افتتاح تو ہو گیا، مقامی آبادی تک تو بجلی پہنچ جائے گی، کیونکہ دور دراز علاقوں میں بجلی اسے تو محفوظ بنائیں نا، اسے محفوظ سٹی بنائیں. اور انشاءاللہ وہاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں گزشتہ 4 سال سے 5 سال سے تو تعطل ہی رہا ہے، تو اب کچھ پہیا جو ہے گرد اس نے چل پڑا ہے. چلیں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک پروگرام میں. ویلکم بیک ناظرین. ظاہری سی بات ہم سیاست تو آئے روز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اہم نوعیت کے جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان سے توجہ نہیں ہٹا سکتے. یہی وجہ ہے کہ
सेहत के जब मामलात आते हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको महफूज बनाने का जब मसला आता है, तो इस प्रोग्राम में हम उस पर बिलखुसूस बात करते हैं। शामिल साहब, ये पोलियो आपको पता है रेगुलरली जब भी कैंपेन शुरू होती है तो हम उस पर बात करते हैं। हमारा बात करने का मकसद यही होता है कि जो वालिदैन हमें सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे अपील करते हैं कि जब भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो तो अपने बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि आने वाली नस्ल आपकी महफूज हो सके। अब ये 19 मई तक मुहिम जारी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ पंजाब में, KP के बलूचिस्तान में। गुजारिश करते हैं जो लोग कतरे नहीं पिलाते, मुजरमाना गफलत करते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उस बड़ा ख़तरे से दो चार हो करते हैं। तो आप देखें, एक छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, हकीकत सामने की है और नज़र नहीं आ रही। ऐसे लोग मौजूद हैं जो वरगलाते हैं, जो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह आगाही हो रही है। देखें ना, इन हालात में भी कैंपेन जारी रहती है, इस पे हम पहलू तय नहीं कर रही हमारी रियासत मुश्किल हालात में भी, और ये 19 मई तक जारी है। आप सबसे गुजारिश है बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शामिल साहब? भाई इससे ये तो उसके बाद रोना है उम्र भर का। अगर आप ये कतरे नहीं पिलाएंगे तो बच्चों के साथ तो जुल्म ना कीजिए ना, और अपने साथ भी जुल्म है, बच्चों के साथ भी जुल्म है। अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज बनाना है। ठीक, आप कुछ मजीद कहना चाहते हो? फीडबैक आया था इससे पहले प्रोग्राम से इजाज़त ले लूँ मैं। फीडबैक तो आता ही रहता है, अब क्या करें। अच्छा जी, आखिरी खबर यह है कि अब मजीद कोई बड़ी मछली जो है ना वो आज कल में तो नहीं छोड़ी PTI, अलबत्ता छोटे मोटी जो मछलियाँ वो इधर उधर होती रहेंगी। बुजदार साहब के बारे में खबर है, वो कहाँ है? बुजदार साहब के बारे में खबर है कि वो कहाँ हैं, बीमार, कहाँ गायब हैं। तो आज मैंने उनकी खैर खा से रब्ता किया, उनका आराम फरमा रहे हैं, उनका तबीयत ख़राब है। हाँ, आराम फरमा, अदालत में ये बात कही जी, आराम फरमा। देखिए, हमें तो कोई खुशी नहीं हो रही। जमातें जो कमज़ोर होती हैं, सियासी जमातें को खुशी की बात नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन सियासी जमातों को भी अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। हमें इजाज़त दीजिए, आप अपनी हिफाजत खुद फरमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।